بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جن کو علم کی تلاش ہو، روحانیت کی جستجو ہو، عملیات سیکھنا چاہتے ہوں، سلاسل کے ذکر و اذکار سیکھنا چاہتے ہوں، اور اپنا روحانی سفر طے کرنا چاہتے ہوں، تصوف کی تعلیمات اور ہمارے بزرگان دین کے طریقہ کار، بالخصوص ہمارے خاندان کے طریقہ کار جاننا چاہتے ہوں، اور اس نسبت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کو خصوصی فیضان اور خصوصی عرفان ان کو حاصل ہو، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو سفینہ امام حسین کے ذکر میں میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، اس عمل میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور پھر وہ عام لوگ کہ جو کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اور اپنے پریشانیوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے جادو ختم کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے نگیٹیوٹی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں اور ذکر امام حسین میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابو العلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ، جہانگیریہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کی ایپیسوڈ 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارے یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اور جن جن مقاصد کے لیے ذکر امام حسین، عملیات امام حسین، اور بالخصوص چوکی امام حسین میں میرے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے وہ اپنے تمام مسائل سے نجات پائیں گے، اور ہم اب جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جو عمل کروا رہے ہیں وہ صرف 10 دن کا عمل ہے، اور اس 10 دن میں آپ کو جو کامیابی ملے گی انشاءاللہ آپ اس پہ رشک کریں گے، اور یوں تو ماہ محرم الحرام حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن ہے، بعض ہے کہ کہتے ہیں کہ 4 محرم آپ کا دن ہے، بعض کہتے ہیں کہ 5 محرم الحرام آپ کا دن ہے، تو یقیناً کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفینہ میں شامل ہیں تو وہ ہمارے بزرگوں کے فیوزات اور اس کی برکتیں بھی ہاتھ کے ہاتھ سمیٹتے رہیں۔ اگر میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں تو آپ کا نام مسعود اور آپ کا لقب فرید الدین، جس نام سے آپ مشہور ہوئے، جس لقب سے آپ مشہور ہوئے، اس کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ آپ اجودن، یعنی کہ آج کے دور میں اگر میں اس شہر کی بات کرتا ہوں تو اس کو پاک پتن کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسی عبادتیں کی، ایسی ریاضتیں کی جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اولیاء کرام میں، ریاضت کے معاملات میں آپ کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہے ریاضت کے معاملات میں جو کسی اولیاء کا نہیں رہا۔ کچھ
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص نے کم ریاضت کی اور بہت پایا، اور جس شخص نے جیسی ریاضت کی اس نے ویسے ہی پایا۔ اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی ریاضت ایسی ریاضت تھی کہ ہم اس ریاضت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا روز کا یہ معمول تھا کہ آپ 14,000 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص کے صاحب دعوات ہمارے سلاسل میں جو فیض ہے وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ہمیں جو سورہ اخلاص کی اجازت آئی ہے وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ اپنے وقت کے ان بزرگوں میں سے رہے ہیں کہ جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم ان کے لیے ان دنوں میں جو دن ہم چل رہے ہیں، جن دنوں میں ہم چل رہے ہیں، اگر ہم اس میں نظر و نیاز کا اہتمام کریں، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص کی ایک تسبیح ہم پڑھ کر اس دن آپ کو اگر اصال و ثواب کا اہتمام کریں تو ہمیں بھی سورہ اخلاص کی اجازت بالخصوص حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے سلاسل سے ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سورہ اخلاص کے عمل جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ سورہ اخلاص سادی کی ہوئی ہے، باموکل کی ہوئی ہے، جس طرح بھی سورہ اخلاص کے اعمال کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ دن ان کے لیے سونا ہے، خاص ہیں، کہ اس دن ایک تسبیح پڑھ کر آپ کو ہدیہ کر کے، آپ کو اصال و ثواب کر کے اپنے مقاصد کے لیے اس کی اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے اور آپ کی اجازت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے رشک کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو اس سے پہلے کسی کو نہیں نوازا اولیاء کرام میں۔ لوگوں نے فرمایا حضور اللہ نے آپ کو کیا نعمت سے نوازا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں شان و شوکت عطا کی، اللہ نے ہمیں جلال عطا کیا، اللہ نے ہمیں جمال عطا کیا۔ تو مریدین تھے، ساتھ تھے، تو کچھ مریدین ہوتے ہیں نا جو ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے حضور بے شک آپ حق فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن ان تینوں میں سے تو ہم نے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو آپ کی صحبت میں ہیں نا، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جلال عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمال عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان و شوکت عطا کی، لیکن ہم نے اس کو اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت عطا کی، وہ ہم نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دے دیا، جن کا مزار انڈیا میں ہے، دہلی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جلال عطا کیا، جو ہم نے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا، کلیر شریف میں جن کا مزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمال عطا کیا، وہ ہم نے جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ تاریخ دیکھیں آپ، اس میں ملتا ہے حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے کہ آپ ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب آپ کسی کو ولایت دیا کرتے تھے، جب آپ کسی کو خلافت اجازت دیا کرتے تھے، تو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ اجازت نامہ، یہ خلافت نامہ، یہ ولایت نامہ آپ لے کر جانا حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کے پاس، اور ان سے اس کی تصدیق کرانا، اگر وہ تصدیق کر دیں تو تم اپنے شہر، اپنے ملک لوٹ جانا، نہیں تو میرے پاس آ جانا۔ اور تاریخ میں یہ بات لکھا ہے، حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ حسن شریف میں رہا کرتے تھے، اور آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے۔ آپ کے چہرے پہ اتنا جمال تھا کہ عام شخص اگر آپ کو کوئی بنا نقاب کے دیکھ لیتا تو سجدے میں گر جاتا۔ تو آپ اس سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ جمال تھا آپ کا، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور جلال
جو آپ نے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا. آپ دیکھ لیں جلال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کلیر شریف کتنا عرصہ جلتا رہا آپ کے جلال سے. حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا جلال تھا آپ کا, کہ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے اپنے مریدین کو یہ تلقین کر دی تھی کہ مجھے 2 پتھروں کے درمیان رکھ دینا, میری تدفین نہ کرنا, مجھے 2 پتھروں کے درمیان رکھ دینا. ایک شخص آئے گا, جب وہ شخص آئے گا تو وہ میری تدفین کا اہتمام کرے گا. پھر ایک بزرگ ہوئے, آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو جب حکم ہوا کہ جاؤ حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ جو کلیر شریف میں ہیں ان کی تدفین کا انتظام کرو, اہتمام کرو. آپ ہر قدم پہ جاتے تھے, ایک قدم چلتے تھے, 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, سجدے میں گر جاتے تھے. آپ اس طریقے سے پہنچتے, جب وہاں پہنچے جہاں پہ حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ آپ کا جست خاکی رکھا ہوا تھا, آپ نے جب اہتمام کیا تو آپ ہر اینٹ پر, بعض روایت میں ہے کہ 1 پارا پڑھا کرتے تھے, بعض اس میں ہے کہ 1 قرآن پاک پورا پڑھ کے وہ اینٹ لگایا کرتے تھے. اس کے بعد جا کے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارا گیا اور آپ کے جلال پھر اس قرآن کی جو آیتیں, قرآن کی جو صورتیں, قرآن کا جو نور ہے, پھر وہ اس میں ضم ہوا اور پھر اس کو بند کر, آپ کے لحد کو بند کر کے پھر آپ کی تدفین کر دی گئی. اور شان و شوکت آپ دیکھ لیں اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا شان و شوکت کا کیا عالم تھا کہ بادشاہ حیرت میں تھا کہ آپ کا لنگر خانہ کیسے چلتا ہے, کہ جہاں پہ روز کی 1,000 سے زیادہ گائیں ذبح ہوتی تھیں اور گوشت بنتا تھا اور لنگر چلتا رہتا تھا. یہاں تک کہ بادشاہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت نوازی ہے کہ میں وہ جیسا لنگر نہیں کر سکتا جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا چلتا ہے. اس مرشد کی, اس شخص کی کیا شان ہوگی کہ رب نے جس کو ایسی نعمت سے نوازا, جو نعمت تھال میں آپ کو پیش کی گئی تھی اور آپ نے کہا کہ اس کو میرے مریدوں میں تقسیم کر دیں. جب آپ کی ولایت پر ایک مقام ایسا آیا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ, کہ جب آپ کی ولایت پر ایسا مقام آیا کہ جب آپ بحر توحید میں جب آپ غوطہ زن ہوئے اور جب آپ وہاں سے باہر نکلے تو ہر ولی کو, جب وہ ایک ایسی منزل ہے, وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب جو شخص روحانیت اور تصوف کی وہ منازلیں طے کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو ایک اسم اعظم تعلیم کیا جاتا ہے. آپ کے دل میں یہ شک و شبہات آئے, آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اسم اعظم کون سا عطا کیا جائے گا, تو جب آپ کو وہ اسم اعظم تعلیم کیا گیا تو وہ معلوم کیا تھا, وہ تھا یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اس کے بعد سے صابریہ خاندان کے اندر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے. چاہے کوئی صابری ہو, چاہے کوئی نظامی ہو, چاہے کوئی جمالی ہو, چاہے کوئی جلالی ہو, حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جتنے سلسلے وجود میں آئے ان سب کا اسم اعظم کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ہے. ہمیں تاریخ نہیں پتا نا کہ ہم جو پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, یہ کہاں سے تعلیم ہوا, کہاں سے ملا, کیا لوگوں نے خود بنایا؟ نہیں جی, یہ عطا کیا گیا تھا اور اس مقام پہ عطا کیا گیا تھا جو امر کا مقام تھا. ابھی لوگوں کو اس کی ہسٹری نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں کیا مقام و مرتبہ تھا آپ کا. ایک مرتبہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ ملتان تشریف لائے. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کہیں جاتے آپ کسی درخت کے نیچے پڑھ رہے ہوتے تھے, چڑیاں چہچہا رہی ہوتی تھیں, تو آپ جو چڑیوں کی جو آوازیں آتی تھی نا آپ اس کی طرف دیکھتے تھے
تو وہ آوازیں بند ہو جایا کرتی تھیں. آپ پڑھا کرتے تھے, جب آپ پڑھ کے فارغ ہوا کرتے تھے, جب آپ اوپر کی طرف اشارہ کرتے تھے تو چڑیاں چہچہانے لگتی تھیں. اس وقت ریاضت میں آپ کا یہ مقام تھا کہ یہ حالت آپ کی تھی. ابھی آپ اپنے مرشد سے نہیں ملے, ابھی آپ کو سورہ اخلاص کی اجازت نہیں ہوئی ہے, تو یہ حالت ہے آپ کی, یہ عالم ہے آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دسترس میں چرند و پرند کو دے دیا تھا. یہ سورہ اخلاص کی برکت تھی. ابھی آپ کو مرشد نہیں ملے تھے, ابھی آپ کا روحانی سفر شروع نہیں ہوا تھا, ابھی آپ نے صرف سورہ اخلاص اپنی والدہ ماجدہ کے حکم پر پڑھنا شروع کری تھی. تو کیا مقام تھا, ابھی مرشد نہیں ملے تو اس مقام پر, اس منزل پر ہیں کہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ قطب الدین بختیار کاکی کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے, آپ کو دیکھا, ملتان کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے, جب آپ نے آپ کو دیکھا تو آپ ان کو دیکھتے رہ گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ کتاب نافع کا مطالعہ کر رہے تھے جو نفع دینے والی تھی. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ کتاب تمہیں نفع دے گی؟ آپ نے آپ کی طرف فرمایا کہ حضور نفع تو آپ کی نگاہیں کرم میں ہیں, آپ کی نگاہوں میں ہیں. تو آپ کو یہ بات پسند آئی, آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا, آپ نے کہا کہ تو میرا ہے. آپ نے آپ کو مرید کیا اور آپ سے کہا کہ جاؤ پہلے تم اپنے دین کا علم حاصل کر لو, اور جب تم دین کا علم حاصل کر لو تو پھر میرے پاس دہلی چلے آنا. مطلب ایک شخص کہ جس کا مقام وہ کہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قبول ہو جائے, اور جب پڑھنے بیٹھے جو چیزیں اس کو تنگ و پریشان کرتی ہوں وہ خاموش ہو جائیں. ان کے خادمین میں جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, موکلان صفیر لگا کے کھڑے ہوں. اس شخص کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ پہلے دین کا علم حاصل کرو. آپ واپس لوٹ آئے, آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی, آپ دین کا علم حاصل کرنے گئے, اور جب دین کا علم آپ نے مکمل کیا پھر آپ دہلی گئے تو آپ نے فرمایا بابا صاحب آپ کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. کتنی پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا حضور 14,000 مرتبہ میں روز پڑھتا ہوں. آپ نے کہا اچھا چلو آج ایک شب ایک تسبیح پڑھنا, بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا. آپ نے کہا حضور اس میں کیا بات ہے, پڑھ لوں گا آج رات کو. اب جی آپ چلے گئے, رات ہو گئی, پوری رات گزر گئی, حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ایک تسبیح نہیں پڑھی گئی, ایک تسبیح نہیں پڑھی گئی آپ سے. آپ بہت پریشان ہوئے. جب صبح ہوئی تو کہا بابا صاحب کیا ہو گیا, کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آپ نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں, مجھ سے نہیں پڑھی گئی آج. وہ کیا نگاہ تھی, وہ کیا مقام تھا, وہ کون سا سفر تھا تو پھر آپ نے آپ کو طے کرایا. اور اس سفر طے کرانے میں بھی آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا, یہ مقام آپ کا تھا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا, کہ ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے, اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو جب پتہ لگا کہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک باز کو قید کیا ہوا ہے, آپ دہلی آ گئے, اور دہلی آ کے کہا کہ مجھے تم اپنے شہباز کے پاس لے کے جاؤ جو تم نے قید کیا ہوا ہے. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ حضور وہ آپ ہی کا ہے, چلیں آپ میرے ساتھ. اب کون جا رہا ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. کہاں جا رہے ہیں؟ اس باز کو دیکھنے کے لیے. جب آپ حجرے میں گئے تو آپ عبادت اور ریاضت سے اتنے لاغر, اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. کہ جب آپ دونوں داخل ہوئے آپ کے حجرے میں تو آپ کا معاملہ کیا ہوا آپ نے دیکھا. آپ نے قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا فرید دیکھو دیکھو فرید تم سے کون ملنے آیا ہے؟ تمہیں چشتی ہند الولی تم سے ملنے آئے ہیں, میرے مرشد تم سے ملنے آئے ہیں. تو جب آپ نے دیکھا, آپ نے ہاتھ, آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, تو جب آپ دونوں قریب گئے تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے. آپ نے فرمایا نہیں اٹھو, یہاں نہیں, تم اپنے دادا مرشد سے ملو, یہ تم سے ملنے آئے ہیں, ان کی دستبوسی کرو. آپ نے فرمایا حضور میں تو صرف آپ کو جانتا ہوں. ہاں کیا مقام تھا,
مرشد کا، وہ کیا مقام تھا دادا مرشد کا، اور کیا شان تھی اس مرید کی۔ تو پھر خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، ہم قطب الدین بختیار کاکی ہی ہیں، ہم تمہارے مرشد ہی ہیں، جب دیکھا تو آپ ہی تھے۔ تو کیا مقام تھا آپ کا۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور تسبیح فاطمہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ اس اعمال کی بدولت مجھے عطا کیا۔ اور تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو تسبیح فاطمہ کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہی عمل میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور ایک ایسا طریقہ سمجھاؤں گا کہ اگر آپ تسبیح فاطمہ کا وہ عمل کر لیں گے تو آپ کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو فیض ملا ہے نا، سب سے زیادہ مجھ پر جو کرم ہوا ہے، سب سے زیادہ مجھ پر جو عنایت کی بارش ہوئی ہیں، عطا کی بارش ہوئی ہیں اور روحانیت کی برسات ہوئی ہے، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہوئی ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ تسبیح فاطمہ بہت شدت سے پڑھا کرتے تھے، اور تسبیح فاطمہ وہ ہے کہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار ہم پڑھتے ہیں، صرف معمول سا ہے، اور 1 منٹ بھی ہمیں نہیں لگتا پڑھنے میں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ، حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بہتر کوئی ایسی تسبیح نہیں ہے، اگر اس سے بہتر کوئی تسبیح ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تعلیم کرتے۔ اور تسبیح فاطمہ کا ایک عمل ہے خاص کر ان لڑکیوں کے لیے کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے، ان کے لیے خاص کر یہ عمل ہے، اور روحانیت کے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے اور روحانیت کے متلاشیوں کے لیے کہ جو روحانیت کی جستجو میں رہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت کا در کھلے، تو وہ تسبیح فاطمہ کے ذریعے اپنے روحانیت، اپنے اندر کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ آپ کے باطن کی جو تسبیح ہے، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اگر تم اس کی اس طریق سے کر لو تو تمہارے اندر کے تمام باطن روشن ہو جائیں۔ 1,18,000 عالم کے پردے تم پر سے اٹھ جائیں، کیونکہ ہر خاندان میں، ہر سلسلے میں جو فیض ہے، ہر سلسلے کے جو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، وہ کس سے منسوب ہے، وہ کہاں سے چلی ہے؟ وہ در اس کا اہل بیت سے ہی کھلتا ہے۔ آپ کسی بھی سلسلے کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی خاندان کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی ولی کو دیکھ لیں، کسی کی بھی ولایت کا جز دیکھ لیں، کسی کی بھی ولایت جس مقام پہ ٹھہری ہوئی ہے، جس پر قائم ہے، اس کو دیکھ لیں، ان کی کڑیاں کہیں نہ کہیں سے اہل بیت میں اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جڑی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس کائنات میں روحانیت کا در جب وہاں سے کھلا، اس بیت سے، اس گھر سے، تو جو اس گھر کے جو سمجھ لو کہ سربراہات ہے، کہ جہاں سے روحانیت جاری ہوئی ہے، جہاں سے آج تک اور بروز قیامت تک جتنا بھی فیض رہے گا وہ سب کا سب اہل بیت کے سر ہے، ان سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے، کہ جس طرح سفینہ نوح میں جو لوگ چڑھ گئے تھے وہ لوگ عافیت میں رہے تھے، اور جو سفینہ نوح سے اتر گئے تھے، رہ گئے تھے، وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اسی لیے اہل بیت وہ سفینہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے سفینہ میں سفر کریں گے، اہل بیت کے دامن کو تھام لیں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی تعلیمات کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے، وہ عافیت میں رہیں گے، باقی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس پہ گرفت رکھتے ہو، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہو، تو تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن پاک جو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، اور ایک میرے اہل بیت۔ اور تسبیح فاطمہ کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ وہ ایک ایسے سمندر سے جا ملیں کہ جس کو روحانیت کا سمندر کہا جاتا ہے، جس کو روحانیت کا منبع کہا جاتا ہے، وہ تسبیح فاطمہ اپنے ورد میں رکھ لیں۔ اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے جو صاحب ڈیوٹی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تصرف تسبیح فاطمہ پہ قائم ہے۔ اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تسبیح فاطمہ میں جو روحانیت ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے اس کی تسبیح کی ہوئی، ان کے تصرف، ان کی روحانیت انہی اسماء مبارک پہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تسبیح فاطمہ ہم کس طرح پڑھیں گے، اور تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد ہم وہ وسیلہ جو بزرگان دین کے سینوں کا راز ہے، جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وسیلے سے، جس وسیلے کی ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، اس وسیلے سے اگر مانگا جائے اور وہ شخص کہے کہ میں نے اس وسیلے سے مانگا اور مجھے نہیں ملا، تو یہ سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے وہ شخص۔ یعنی اس ترتیب سے جو میں بتاؤں گا آپ کو، جو ہمارے اولیاء کرام کا رہا ہے، جو کم و بیش 1000 ولیوں کا طریقہ رہا ہے، کہ وہ ولی اس وقت وہ کام کیا کرتے تھے کہ جب جہاں سے سارے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، جہاں پہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ طوفان میں پھنس گیا، ایک ایسے بھور میں پھنس گیا کہ جہاں سے اب نکلنے کا کوئی سما ہی نہیں ہے، کوئی سر و سامان ہی نہیں ہے، جہاں سے نکلنے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا، اور وہاں سے اگر جو راہ نکلتی ہے نا، تو وہ تسبیح فاطمہ اور وسیلہ اہل بیت، جو طریقہ میں سمجھاؤں گا، وہاں سے آپ کا رستہ ایک نور کی روشنی پھوٹتی ہے۔ اور بالخصوص 10 محرم کے دن جو ایک خاص نسبت سے ہے، جو ایک خاص وقت سے ہے، جو ایک خاص روحانیت سے ہے، جو ایک خاص وقت ہے 10 محرم کا، جو تو پورا دن ہی 10 محرم الحرام کا آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس 10 محرم کو اگر آپ کھیر بنوائیں، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر آپ نے نظر و نیاز کا سلسلہ کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کسی مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، جن میری بہنوں کے رشتے نہیں آتے، جو پریشان ہیں، جو تنگ ہے کی حالت میں رہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت کھیر بنا لیں، چاہے وہ کلو ہو، سیر ہو، سوا سیر ہو، 10 سیر ہو یا آدھا سیر ہو، جتنی بھی ہو بنا لیں۔ آپ کھیر بنا لیں، اور کھیر بنانے کے بعد 3 پلیٹس لیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، جس کو رقابیوں کہتے ہیں نا، پلیٹس جو ہوتی ہے، آپ چاہے اس کو مٹی کی سکوریاں لے لیں یا کوئی پلیٹس لیں، 3 پلیٹوں میں کھیر کو 3 حصوں میں رکھ دیں۔ پہلی اس کے موکلان کے لیے، دوسری حضرت سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تیسری حضرت سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب کرنا کس طریقے سے، اب یہ کام سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے پوری فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، یعنی کہ پورا جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار آپ لوگ بھی سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، چاروں کل ایک بار پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں، آئی بات سمجھ میں۔ اس کے بعد آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، وہ کھیر آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہوئی ہے،
اس کے بعد اب وسیلے کا طریقہ سمجھیں کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ وسیلے کا طریقہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اللہم بحق حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ وانت المحمود۔ اچھا، جب ایک یہ پڑھیں گے نا، جب وہ انت المحمود پر آئیں گے تو 3 دفعہ تکرار کریں گے، وانت المحمود وانت المحمود وانت المحمود۔ یہ ایک وسیلہ ہو گیا۔ اب دوسرا وسیلہ، اللہم بحق حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم وانت الحارب غازی وانت الحارب غازی۔ اب یہ دوسرا وسیلہ ہو گیا۔ تیسرا وسیلہ، اللہم بحق حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وانت الزکیۃ جلیلۃ۔ اس کی 3 دفعہ تکرار کریں گے۔ اور پھر جب اللہم بحق حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وانت المحسن وانت المحسن وانت المحسن، یہ پڑھنا ہے۔ اور اللہم بحق حضرت سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ وانت الشبیر راغب وانت الشبیر راغب وانت الشبیر راغب وانت الشبیر راغب۔ یہ آپ نے 3 دفعہ تکرار کرنا ہے۔ اس کے بعد اس طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اٹھا کے ہاتھ دعا کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، 3 سکوریاں رکھیں، آپ نے پڑھ لیا اللہم بحق حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المحمود وانت المحمود وانت المحمود۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پورے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ اپنی حاجت جو ہوگی، اپنی جو دعا ہوگی، اپنی روحانیت میں ترقی کے لیے کرتے ہیں، اپنے باطن کے دروازے کو روشن کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد میں آپ کو کامیاب عطا فرمائے۔ یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے، یہ وسیلے کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو اولیاء کاملین کا طریقہ کار رہا ہے، کہ جو اس طرح پڑھ کر وسیلہ پیش کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ اب 3 سکوریاں ہیں، ایک سکوری وہ مردوں میں تقسیم کر دیں، ایک سکوری وہ بچوں میں تقسیم کر دیں، اور جو تیسری سکوری ہوگی جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ خواتین یا ان لڑکیوں میں تقسیم کر دیں جن رشتے کے لیے جو پریشان ہیں، وہ اس میں کھا لیں۔ یعنی کہ ایک سکوری مرد حضرات کھا لیں، ایک سکوری میں بچوں کو دے دیں، بچے کھا لیں، ایک سکوری عورتوں، خواتین اور بچیوں کو دے دیں۔ ضروری نہیں کہ جن کے رشتے ان کو دیے جائیں، کسی بھی خاتون استعمال کر سکتی ہے، کوئی بوڑھی خاتون بھی کھا سکتی ہے، جوان خاتون بھی کھا سکتی ہے، بچیاں بھی کھا سکتی ہیں، بیٹیاں بھی کھا سکتی ہیں، سب اس میں سے استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار، یہ وسیلہ وہ ہے، یہ طریقہ کار وہ ہے کہ جن سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ آپ مستجابات دعوات ہو جاتے ہیں، آپ کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس وسیلے سے اگر مانگا جائے۔ 3 سکوریاں ہیں، لیکن تینوں کی نیت کر کے رکھنی ہے آپ نے۔ ایک موکلان کے لیے رکھنی ہے، دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہدیہ کرنا ہے، آپ کو لیے پیش کرنا ہے، اور تیسری بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تیسری میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے، تو تیسری جو یہاں کی جو ہوگی، میں یہی جو سکوری ہوگی، یہی جو پلیٹ ہوگی، وہی کی وہی پلیٹ میں اٹھا کے لڑکیوں کو پیش کر دیں۔ وہ لڑکے نہ کھائیں، مرد حضرات نہ استعمال کریں، وہ بچے بیٹے نہ کھائیں، لڑکے نہ کھائیں، وہ لڑکیاں کھائیں، عورتیں خواتین کھا لیں۔ اور جو ایک بچوں کے لیے وہ بچوں کو دے دیں، اور جو بڑوں کے لیے وہ بڑوں کو دے دیں۔ اس طریقے سے 3 سکوریاں کو استعمال کرا لیں، اس طریقے سے فاتحہ کا اہتمام کر لیں۔ اس کے بعد آپ جو فاتحہ کرتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہے وہ۔ لیکن یہ ترتیب اور طریقہ کار ایسا ہے، وسیلے کا سب سے احسن اور سب سے بہتر طریقہ کار میں نے اس کو پایا۔ وسیلے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں نا، کہ وسیلہ دینے کا، وسیلہ پیش کرنے کے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن تمہارے رب کو جو پسند ہے وہ یہ طریقہ ہے جو اولیاء کاملین کے دلوں کا طریقہ ہے، اولیاء کاملین کے جو پیش کرنے کا طریقہ ہے، یہ رب کو بہت پسند ہے، کیونکہ رب اپنے دوستوں کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کے دوستوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ رب ہی کا تعلیم کردہ طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ رب اپنے دوستوں کو تعلیم کرتا ہے، رب اپنے دوستوں ہی کی تربیت کرتا ہے، رب اپنے دوستوں کو ہی خیال کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔
تو اس لیے اس طریق پر آئیں جو بزرگوں کے طریقہ کار ہیں، جو بزرگان دین کے طریقہ کار ہیں۔ تو میری طرف سے تسبیح فاطمہ تسبیح فاطمہ کوشش کرا کریں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک تسبیح پڑھیں اس طریقے سے، یا 10 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن کم از کم ہر نماز کے بعد اور جب پریشانی آئے اس وقت یہ پڑھ لیا کریں۔ جب شوہر غصے میں ہو، بیوی پریشان ہو، تو کچھ نہ سمجھ آئے وہ تسبیح فاطمہ پڑھنا شروع کر دے، ہاتھ پہ انگلیوں پہ پڑھ لے، کچن میں کام کر رہی ہو کوئی پریشانی آئے تسبیح فاطمہ پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار پڑھ لے، الحمدللہ 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 33 بار پڑھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 بار پڑھ لے، 34 بار پڑھ لے۔ تو شوہر کا جو غصہ ہوگا وہ تھم جائے گا، یا آپ جس پریشانی کے لیے جس نیت سے پڑھیں گے، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو اجازت ہے تسبیح فاطمہ کی، اور ایسا ہے کہ آپ کے ایسا کر لینے سے انسان مایوس نہیں ہوتا۔ آپ کر کے دیکھنا، جب کہ آپ نے کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہو، کوئی پریشانی آپ کو اچانک آ جائے، کوئی نقصان کی خبر تو نہیں، یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے نقصان کی خبر سنو، یا اگر تمہارا شوہر تمہیں خبر دے کہ اس کو نقصان ہو گیا، یا تمہارا بیٹا تمہیں خبر دے کہ ماں مجھے نقصان ہو گیا، تمہاری بیٹی خبر دے کہ ماں میں نقصان ہو گیا، تو ماں اسی وقت تسبیح فاطمہ پڑھے، وہ 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس طرح پڑھ لینے سے اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، اور اسی سال اسی وقت اس کا نقصان پورا ہوتا ہے۔ مطلب کیسا زبردست طریقہ کار ہے۔ اب کسی غیر کی خبر سنو، کسی رشتہ دار کی خبر سنو، اور کسی ایسے بندے کی خبر سنو جس سے آپ محبت کرتے ہو، یا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کہ وہ تم سے کہے کہ مجھے نقصان ہو گیا، آپ اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرو، تسبیح فاطمہ پڑھو، 3 دفعہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ آپ دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور یہ میرے طریقہ کار ہے اور میرے تجربات سے گزرا ہوں باقاعدہ طور پہ، وہ میں نے نقصان پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہیں آگ کی خبر آئے یہ پڑھ لو، نقصان سے بچت۔ کوئی آندھی کی خبر آئے آپ یہ پڑھ لو، طوفان کی خبر آئے آپ یہ پڑھ لو۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ وبائیں نازل ہو گئی ہیں، وہ بلائیں نازل ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ کی خبر سن کے آپ پڑھ لیتے ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر کسی کی بیماری کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص کو یہ مرض ہو گیا، فلاں شخص کو یہ مرض ہو گیا، تمہارے کانوں نے خبر سنی، تم یہ نہیں بولنا ہائے ایسا تو نہیں تھا، ہائے وہ تو اچھا تھا، ہائے وہ تو ٹھیک تھا، ایسا نہ کرنا۔ جب کسی بھی بیماری کی خبر سنو کہ فلاں شخص اس مرض میں مبتلا ہو گیا، آپ اسی وقت تسبیح فاطمہ پڑھو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے آپ کو، اور 2 یقینی فائدے ہوں گے، یقینی فائدے ہوں گے، یقینی فائدے ہوں گے اس کے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں آپ کو، 2 یقینی فائدے وہ ہوں گے کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جس مرض کا آپ نے سنا ہے وہ مرض آپ کو نہیں لگے گا، وہ مرض آپ کو نہیں ہوگا، سب سے پہلا یقینی فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا یقینی فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے اوپر مرض ہوا ہے اس کے مرض کی شدت میں کمی آ جائے گی، کیونکہ آپ نے اس بیماریوں کو لوٹا دیا۔ جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں نا، جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے جسم کا وہ حصہ، ہمارے دماغ کا وہ حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو اتنی قوت اور پاور رکھتا ہے کہ ہر اس نیگیٹیوٹی کو لوٹانے کی قوت رکھتا ہے، کہ جب ہمارے اندر سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ انزائم ہمارے اندر سے، ہمارے دماغ کے اندر سے وہ سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں کہ جس نے وہ خبر سنی ہوتی ہے، اور جب وہ سورہ تسبیح فاطمہ جب سنتے ہیں، اور جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اس سواری میں ہم جب اس چیز کو لوٹاتے ہیں نا، تو وہ بیماری لوٹتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اولیاء کاملین کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو اولیاء صالحین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہیں، کہ جو ان تجربات سے گزرے ہیں۔ کسی کی بھی بیماری کی خبر سنو، آپ اسی وقت تسبیح فاطمہ پڑھو اور 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔
اب چاہو تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لو، چاہو تو قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لو، جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ پڑھ لو، جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لو، وہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ بیماری آپ کو لگے۔ یہ تاثیر ہے تسبیح فاطمہ کی، یہ تاثیر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بلا وبا مصیبت پریشانی اس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ میرے ساتھ جڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں، سارے لوگ ہم سے جڑے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سبب جڑا ہے، کوئی روحانیت کے لیے جڑا ہے، کوئی اپنے مسائل کے لیے جڑا ہے، کوئی اپنی مصیبتوں کے لیے جڑا ہے، کوئی عملیات سیکھنے جڑا ہے، کوئی محبت سے جڑا ہے، کوئی صرف ہمارے لیے جڑا ہے، کوئی صرف ہمیں دیکھنے کے لیے جڑا ہے، کوئی ہمیں سے سننے کے لیے جڑا ہے، کوئی ہم سے محبت رکھنے کے لیے جڑا ہے، جڑے سب ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میری طرف سے تمام لوگ اجازت ہے، اب ذکر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اب ہم ذکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ذکر کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی سب سے پہلے معاش کی، تسبیح کی، اور کوشش کریں کہ اگر آج ہمیں ٹرانسمیشن سن رہے ہیں تو آپ تھوڑا بہت کل دن میں میٹھا بنوا کر حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ان کو اصال و ثواب کر دیں، فاتحہ دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سورہ اخلاص، جو لوگ سورہ اخلاص کی اجازت چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس خاندان کی، چشتیہ خاندان کی، ان کو سورہ اخلاص کی اجازت ہو، تو میری طرف سے تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ جو لوگ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سورت کے جو عامل ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ذکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ذکر کے لیے آپ نے سب سے پہلے خوشبو کا استعمال کر لینا ہے، اور آج ہماری سمجھ لو کہ نویں ٹرانسمیشن ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو 10 محرم تک ریگولر، جو لوگ میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، صرف 40 بار پڑھ رہے ہیں، وہ 10 محرم تک 40 بار پڑھیں گے، اور 10 محرم کے بعد اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ 7 دفعہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں یا 40 بار ہی لے کے اس کو کنٹینیو کریں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور رات میں 896 کی تعداد اور 360 کی تعداد پوری کر رہے ہیں، وہ 10 محرم تک اس کو مکمل کریں گے۔ جب وہ تعداد مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد 40 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں گے، اور اس کو کنٹینیو ورد میں رکھ کے 40 دن تک آپ اس کو مکمل کر لینا۔ جب 40 دن مکمل کرو گے نا، تو آپ کا پورا کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے 40 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ 10 دن تک پڑھیں گے، اس کے بعد ان کو چھوٹ ہے کہ وہ صرف ورد میں رکھیں یا پھر 40 بار مکمل کر کے 40 دن کر لیں۔ اور جو لوگ 896 کی تعداد پڑھ رہے ہیں، وہ صرف 10 دن کریں گے، اس کے بعد 40 مرتبہ ورد میں رکھ کے 40 دن پورے مکمل کر لیں گے۔ اس 40 دن میں سے اس 10 دن کو ہٹا دیں گے، یعنی کہ 40 اور 10 50 دن ہو جائیں گے، تو وہ پورا ان کا کام مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ ابھی شروع کر رہے ہیں، آج فرسٹ دن سے شروع کر رہے ہیں، وہ 40 بار میرے ساتھ پڑھیں گے۔ سامان رکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے ان کو، اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، اپنی نیت ذہن میں رکھیں، پرسکون ہو کے بیٹھیں اور میرے ساتھ 40 بار پڑھیں۔ آج ان کا پہلا دن ہوگا تو اس کو 10 دن پورے مکمل کر لیں۔ اب 10 دن ان کے 16 محرم ہوں یا 17 محرم ہوں یا 10 محرم ہوں، ٹھیک ہے۔ میری طرف سے جو آج شروع کر رہی ہیں میری بہنیں، ظاہر سی بات ہے کوئی پرابلم ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ شروع کر سکتے ہیں، میری طرف سے جاتے ہیں 10 محرم کے اندر جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، جو اس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے وہ پڑھ کے اس کو مکمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم 40 مرتبہ میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت امام حسین عالی مقام کی چوکی کا عمل۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی مدد۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، حسین ابن علی۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی۔
میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے برکت سے ہمارے جسموں سے بیماریوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس کے بعد آپ دعا کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ محرم الحرام کی آج تاریخ ہے، اور اس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ کا اہتمام کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا بھی فیض ہو جائے گا۔ مجھے خود بالخصوص حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کافی لگاؤ ہے اور کافی محبت ہے۔ اور ایک دفعہ جب میں زندگی میں پہلی دفعہ جب میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پاک پتن میں میری حاضری ہوئی، تو اس کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ میں اور میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، ہم صرف دو تھے، اور ہم یہاں سے بائی ٹرین، کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو، ہم گئے تھے، اس وقت عرس چل رہا تھا، تو یہی دن تھے محرم الحرام کے۔ تو جب ہم پہنچے رات کا ٹائم تھا اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، تو یوں کچھ واقعہ ہوا کہ ہم پہلی دفعہ وہاں پاک پتن میں اترے تھے۔ جب ہم پاک پتن حاضری کے، جب ہم مزار کا پوچھتے جب ہم پہنچے وہاں پر، تو بہت رش تھا اور اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جو پاک پتن میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اس متعلق نا۔ تو اب میں نے یہ سوچا، میں نے کہا بھائی اب ہم لوگ تھکے ہوئے اتنے آئے ہیں، رات بھر کے نہیں سوئے ہوئے، ہمارا بیگ بھی تھا، اور پھر ہم نے کافی میل اور سفر بھی کیا ہوا تھا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے کہا یار اب ہماری ہمت تو نہیں ہے ہم یہاں کھڑے ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی چلو، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا نا کہ جنتی دروازہ کہاں پر ہے اور روزہ آپ کا کہاں پر ہے آپ کے، تو ہم نے کہا چلو جنتی دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، مزار پہ حاضری دے لیتے ہیں۔ تو کہنے لگا بھائی یہی راستہ جاتا ہے، یہاں سے گزرو گے تو پہنچو گے ورنہ نہیں پہنچ سکتے۔ اب وہ اتنی لمبی لائن کے تمام کافی میلوں دور تک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اگر میں یہاں پہ ہوں، اگر میں دور تک نگاہ دیکھ رہا ہوں تو وہاں مجھے گنبد نظر آ رہا ہے، وہاں جانا ہے۔ اور تقریباً گھنٹوں سے میں نے ایک شخص سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہاں لائن میں کب سے کھڑے ہوئے ہو؟ تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ہمیں 4 گھنٹے ہو گئے، کسی نے کہا 6 گھنٹے ہو گئے۔ میں کہا نہ بابا نہ، ہماری ہمت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ تو اب میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا اب ایک کام کرتے ہیں، اب یہاں سے لاہور قریب ہے اور ٹائم رات کا تھا، تو ہم نے کہا چلو اب ہم داتا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا کہ اب ہم داتا صاحب کے پاس چلتے ہیں اور داتا صاحب سے بولیں گے کہ ہم بابا صاحب سے خالی ہاتھ لوٹیں۔ تو بس یہ میرا کہنا تھا۔ اس وقت میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، تو ہم جب وہاں سے جب لاری اڈا کہتے ہیں بس اڈے کو نا، جہاں بسیں چلتی ہیں، پرائیویٹ بسیں چلتی ہیں، تو جب ہم وہاں کی طرف ہم نکلے تو ایک پولیس والا، اس کے ساتھ 2 لوگ تھے، تو وہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہم لاہور جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہاں سے آئے ہو آپ؟ میں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا آپ نے حاضری دے لی؟ میں نے کہا اتنے رش میں یہ حاضری دینے دیں گے یہ لوگ؟ تو کہنے لگے نہیں دیا آپ نے حاضری؟ میں نے کہا نہیں۔ کہہ رہے ہیں اب آؤ میرے ساتھ۔ ہمیں اپنے ساتھ لے کے گئے، اس نے ہم سے کہا کہ آپ کو وضو ہے؟ میں نے کہا نہیں وضو تو نہیں ہے ہمارا۔ تو وہ ایک شاپ پر لے کے گئے، اس نے کہا اپنا سامان وامان یہاں رکھ دو، چپلے وپلے اتار دو، وضو کر لو یہاں پہ۔ اب ہم دونوں ساتھی تھے، ہم تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، ہم نے کہا یار ایسا نہ ہو سامان بھی جائے، چپلے بھی جائیں اور سب کچھ جائے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار رکھ دو، وضو کرو، چلو اللہ کا نام لے کے۔ ہم لوگوں نے سامان وامان سب اپنا وہیں چھوڑا، اور کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا ہمارا سامان میں ہی تھا وہاں پہ۔ خیر کافی پرانی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے سامان وامان رکھا، اب اس پولیس والے کے پیچھے پیچھے چل دیے، وہ ہمیں گلیوں سے گزارتا ہوا، گھروں سے گزارتا ہوا، وہ ہمیں مزار کے بالکل قریب لے آیا۔ اور یہاں تک کہ ہم مزاروں کے اوپر ہم نے سیڑھیاں چڑھیں، سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جہاں سے جنتی دروازہ چلتا ہے نا، وہاں اتنا رش، تو پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ کی طرف سے تھا، حکم تھا، کیا تھا، ان سب نے ان لوگوں کو روک دیا۔ جب ان سب نے اس کو روک دیا تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے اندر۔ تو بس میں اس جنتی دروازے سے وہاں سے جب میں گزرا اور میں نے وہاں سے سلام کرا، فاتحہ پڑھی، اور وہاں تھوڑی دیر میں رکنے کے بعد پھر میں آگے کی طرف نکل گیا، تو بہت پرسکون ہوا۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا یار ہم یہاں سے نکل گئے، اب جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے، جہاں ہم نکلے تھے، وہاں پورا سیکیورٹی کی وجہ سے پورا لگایا ہوا تھا۔ اب ہم نے کہا اب ہم اس پولیس والوں کو کیسے ڈھونڈیں، اب ہم کہاں جائیں گے، ہمیں تو شاپ کا بھی نہیں پتہ۔ تو ہم نے کہا چلو خیر ہے، تھوڑی دیر یہاں آرام کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ نوافل پڑھی، نماز پڑھی، اپنی عبادتیں کریں۔ اس کے بعد ہم جب وہاں سے باہر کی طرف نکلے تو وہی پولیس والا کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ ہو گئے فارغ، آپ نے لنگر ونگر کھانا وانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں کھانا وانا کہنا آپ آ جائیں کھانا وانا کھا لیں۔ میں کہا نہیں اب ہمیں حاجت نہیں ہے، اب ہم ایک کام کرتے ہیں نیچے اترتے ہیں۔ اب ہم جب نیچے اترے، ہم باہر کی طرف گئے، ہم نے سامان اٹھایا، تو ہم نے کہا کہ اب ہم یہاں رکیں گے، قیام کریں گے یہاں پہ نا، کوئی ہوٹل ووٹل دیکھ لیں گے۔ تو اس پولیس والے نے کہا اب تمہیں رکنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں رکنے کا تمہارا کوئی جواز نہیں بنتا۔
تم جس کام کے لیے آئے تھے تمہارا وہ کام ہو گیا، تم جاؤ اب، اور جاؤ داتا صاحب پہ ہی جانا، وہیں شکایت کرنا۔ اس نے پولیس والے نے مجھ سے یہ بات کی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں اتنا وہ نہیں تھا، اچھا یہ بات ہم دونوں کی ہوئی تھی، تو وہ پولیس والا ہم سے کہہ رہا اچھا اس وقت ہمارا ذہن بالکل نارمل معاف تھا، جیسے بالکل وہ تھا نا، تھکن بھی تھی، فریش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے جب نکلے تو وہ پولیس والا ہمارے ساتھ آیا، اس نے رکشے والے کو کہا کہ بھائی ان کو لاری اڈے چھوڑ دو جہاں سے لاہور کی بسیں جاتی ہیں۔ تو جب ہم رکشے میں بیٹھے ہیں، اب سمجھنے والی بات ہے، اب ہم رکشے میں بیٹھے ہم دونوں، تو اس پولیس والے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پولیس والے نے ہم سے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اس نے ایسے کر کے نا، ایسے ہمارے ہاتھ میں تھیلیاں دے دیں، اس تھیلی کے اندر شکر تھی اور گول والی وہ تھی جو میٹھی میٹھی ہوتی ہے نا، جو مزارات پہ اکثر ہوتی ہیں۔ تو اس نے میرے ہاتھ میں وہ دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس نے میرے ہاتھ میں مجھے دی، مجھ سے کہنے لگا میاں حضور ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ جبکہ میاں حضور کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی، میرے والد کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی، میرے مرشد کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ خیر انہوں نے مجھ سے کہا میاں حضور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ان کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں نے وہ سامان اپنے پاس رکھ رکھا، تو میں نے کہا یار رک 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 رکشے والے کو میں نے کہا روکو روکو روکو۔ اس نے روکا۔ میں نے کہا یہ میاں حضور کو کیسے جانتا ہے؟ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی پولیس والا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ خیر پھر ہم وہاں سے پھر لاہور کا سفر چلے گئے تھے۔ تو پہلی دفعہ جب میری وہاں حاضری لاؤ مجھے وہ اٹھا دینا پرچہ، پہلی دفعہ ہماری ان سے پھر ملاقات ہو گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا سفر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں شاید ایک دو دفعہ اور گیا ہوں گا، آئی نا بات سمجھ میں۔ اور الحمدللہ اب ہمارا وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو دسترخوانِ امام حسین ہم نے سجایا ہے اور جو ہم نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، اور بالخصوص 10 تاریخ یعنی کہ 10 محرم الحرام جو پاکستان میں ہے، 10 تاریخ ہفتے کا دن پڑ رہا ہے، تو جمعے کی رات سے یہاں پہ ہم لوگ ٹینٹ لگا کے اور پھر رات بھر ہم لنگر کی دیگیں چڑھائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو لائف بھی لوں گا اس میں، اور لائف میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے نظر و نیاز کا سلسلہ کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے ہمیں، وہ ساری ترتیب و طریقہ کار آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر 10 محرم کو بھی انشاءاللہ دیگیں بنیں گی اور انشاءاللہ نظر و نیاز کا سلسلہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ دسترخوان امام حسین میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اور الحمدللہ ہم نے بریانی کے دیگ، حلیم کے دیگ، قورمے کے دیگ، مختلف دیگوں کا ہم نے انتظام کیا بھی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کے کوئی جیسے کہ والدین ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس دسترخوان امام حسین میں شرکت کروں اور اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، اور جو اہل بیت کی نسبت سے ہوتا ہوا جائے، ان کے وسیلے سے ہوتا ہوا جائے، ان کے لیے مغفرت کا باعث ہے، ان کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیمار ہیں، ان کے والدین بیمار ہیں، ان کی اولادیں بیمار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان بیماری سے نجات ملے، اور وہ لوگ اس نیت سے اس دسترخوان امام حسین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اور اس فعل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے بیماروں کو اچھی صحت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے وسعت عطا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں فراوانی کر دیتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اب خرچ کرنا سے مراد کیا ہے کہ اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرے، اپنے عزیز و قارب کی مدد کرے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، زیادہ سے زیادہ دسترخوان امام حسین میں شامل ہو جائے، یا خود نظر و نیاز کر لے، یا خود دیگ بنوا لے، یا خود دیگ بٹوا دے۔ اب جو باہر ملک میں رہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ لوگ نظر نیاز خود نہیں کر سکتے، وہاں پہ ان کی ریسٹرکشن ہوں گی کچھ، تو وہ لوگ اگر کروانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کریں، اپنے خود ڈاکٹر صاحب شامل ہوں، اور میں خود دسترخوان امام حسین جب بنے گا تو میں خود بھی بناؤں گا، اور میں خود بھی کھڑا ہوں گا، اور میں خود بھی نظر نیاز کا اہتمام کروں گا، اور نظر نیاز ہم خود کریں گے، انشاءاللہ لائیو کریں گے، اور پھر ہم اس کو لوگوں میں تقسیم بھی کریں گے اور دسترخوان بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں اور دسترخوان امام حسین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے صاحب اس کی کوئی قید نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں کہا بھائی آپ 1 دیگ کر دو، آپ 2 دیگ کر دو، آپ 3 دیگ کر دو، نہیں، اس کی جو حیثیت ہے،
کوئی 1000 کرنا چاہے، جو 10,000 کرنا چاہے، جو 50,000 کرنا چاہے، جو جیسے کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا نوازا ہے، جو جیسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسی ہی عطا کرتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، وہ تمہیں ریٹرن میں 10 عطا کرتا ہے۔ تم اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہو، وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا احسان، کہ ہر احسان کا بدلہ احسان ہی، ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ یعنی کہ وہ چیز تم تک لوٹتی ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور جو تم اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہو اس کا کوئی حساب کتاب وہ نہیں لوٹتا، وہ بس آیا کھایا پیا ختم کیا، بس ہو گئی کہانی ختم۔ لیکن جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تمہارے آخرت میں کام آئے گا، وہ تمہارے آخرت میں کام آئے گا، مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا اور اگر اس کو دوبارہ زندگی ملے، اس کو دوبارہ زندگی ملے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اب تم اتنے جو تم نے وہ منظر دیکھا، سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا، جو تم عذاب میں مبتلا ہوئے یا جس چیز میں بھی مبتلا ہوئے یا خوشی میں مبتلا ہوئے، جس چیز میں مبتلا ہوئے، اب تمہیں تو ایک نئی زندگی ملتی ہے، تو اب تم کیا کرو گے؟ تو بزرگان نے فرماتے ہیں وہ شخص کہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ نمازیں پڑھوں گا، میں بہت زیادہ نوافل پڑھوں گا، یا میں روزے رکھوں گا، یا میں یہ عبادت کروں گا، یا میں وہ عبادت کروں گا۔ نہیں، بزرگان نے فرماتے ہیں وہ شخص کہے گا کہ اگر اس کو دوبارہ زندگی ملی تو وہ صدقہ کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، وہ روزدار کو روزہ افطار کرائے گا۔ تو سب سے بہترین اور سب سے افضل عبادت وہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اور جو اپنے اہل و عیال پر خرچ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دینار بہت اچھے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہو، ایک وہ جو آپ کے عزیز و قارب اپنے دوست یاروں میں جو خرچ کیے ہوں، اور تیسرا دینار وہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ تو دسترخوان امام حسین کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور 9 اور 10 محرم کی تو بڑی فضیلت ہے، اور بڑے حرمت والے دن ہیں، اور بہت برکت والے دن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی روحانیت عطا فرمائے، اس دن کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے 9 اور 10 محرم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے پچھلے انبیاء کرام نے گزارے، ہمارے اولیاء واصلین نے گزارے، اولیاء صالحین نے گزارے، اولیاء کاملین نے گزارے، جیسے 9 اور 10 ہمارے علماء کرام نے گزارے، ہمارے مرشد نے گزارے، ہمارے استادوں نے گزارے۔ ہمیں ایسے 9 اور 10 محرم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات میں ٹرانسمیشن ختم ہونے سے پہلے یہ آپ لوگوں سے کہتا چلوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ طاق ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک اس کا فارم موجود ہے۔ فارم میں آپ لوگوں نے غلطیاں کری ہیں، آپ لوگ اپنا موبائل نمبر لازمی اس میں لکھا کریں، کیونکہ بعض لوگوں نے موبائل نمبر صحیح نہیں لکھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں پہنچے گا اور ان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ پورا سال میرے ساتھ عملیات سیکھنے کے لیے، پورا سال میرے ساتھ روحانیت سیکھنے کے لیے، پورا سال میرے ساتھ قرآنی عملیات کرنے کے لیے، پورے سال میرے ساتھ علوی عملیات کرنے کے لیے جو لوگ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، عجائبات کی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ یہ فارم رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور پھر اپنا سفر میرے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ باقی ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد طاق ہیلنگ لیول 1 کا جو فارم ہے وہ میں آپ کے جو کمیونٹی گروپ ہے میں اس میں سینڈ کر دوں گا، گروپ نہیں ہے کمیونٹی ہے، میں اس میں سینڈ کر دوں گا۔ اور جو میرا چینل ٹیلی گرام پہ ڈاکٹر عبدالواری شاذلی کے نام پہ، آپ ٹیلی گرام اگر یوز کرتے ہیں، آپ سرچنگ میں میرا نام لکھیں گے تو وہ چینل آ جائے گا، آپ اس کو جوائن کر لیں۔ وہاں پہ تمام عملیات موجود ہیں، وہاں پہ تمام میرے لیکچرز موجود ہیں، تمام PDF موجود ہیں، تمام میری ہر چیز کی ٹائمنگ اس میں موجود ہے، تو وہ مجھ سے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ دسترخوان امام حسین میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو دودھ کا شربت جو ہم تقسیم کریں گے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور جو ہم نظر و نیاز کا سلسلہ کریں گے، بریانی کی دیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حلیم کی دیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا کسی اور دیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، نام، اور جب آپ اپنے جو بھی آپ اس میں اکاؤنٹس میں پیمنٹ ڈالیں گے، ایزی پیسہ کریں گے، جیز کیش کریں گے،
جو بھی اماؤنٹ آپ کریں گے آپ ہمیں واٹس ایپ اسکرین شاٹ ضرور دیں گے تاکہ آپ کا نام لے کر اس نیاز میں شامل کیا جائے۔ جو لوگ سینڈ کریں گے وہ اپنا نام ضرور بتائیں گے کیونکہ ان کا نام کیا جائے گا، اور جس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں اس مقصد بتا دیجیے گا کہ ہم دسترخوان امام حسین میں ہم نے یہ 1000 روپے بھیجیں، تو اب ہم نے 1000 روپے دسترخوان امام حسین بھیجے، آپ ہی ہمارے نام سے شامل کر لیں کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں کو پہنچے، اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچے، اس کا ثواب اس لیے پہنچے۔ ہم نے اس لیے شامل کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال ہمارے رزق میں برکت دے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ پورا سال اس کے رزق میں برکتیں رہتی ہیں۔ تو آج ہماری نویں ٹرانسمیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔